نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور کہیں میرے رب کریم نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور کہیں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ سینکڑوں جگہ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کی فرضیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ بھائیو ہماری نماز ہی ہم سے چھوٹ گئی، نماز ہی رہ گئی، اور کہتے ہیں جی میں بیمار ہو گیا تھا، میرے سر میں درد تھا، مجھے بخار تھا۔ اللہ اکبر، شریعت کا مسئلہ ہے، فقہا نے لکھا ہے اگر بندہ تختہ دار پہ لٹکا ہو، ہاتھوں کے اندر میخیں لگی ہوئی ہوں، خون بہہ رہا ہو، اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر نماز معاف نہیں ہے، نماز اس حالت کے اندر پڑھنی پڑتی ہے، اشارے سے نماز پڑھے۔ فقہا نے لکھا ہے حیا اور شرم کا مسئلہ ہے، لیکن میں وضاحت کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی عورت جس کو بچہ پیدا ہو رہا ہو، آدھا بچہ پیٹ کے اندر ہو، آدھا بچہ پیٹ سے بہر ہو، اللہ اکبر کی آواز آ جائے، شامی والوں نے لکھا ہے، فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ اس عورت کے اوپر نماز معاف نہیں، چھوٹا سا گڑھا کھودو، اس کے اوپر بیٹھ جائے، بیٹھ کر جناب نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے، نماز معاف نہیں، یہ خون نفاس کا خون نہیں ہے، بیماری کا شمار ہوگا۔ بھائیو اس حالت کے اندر اگر نماز معاف نہیں ہے تو میں آپ غور کریں کہ ہم پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی اللہ اکبر، میں نبینا ہوں، راستے کے اندر آتے ہوئے ٹھوکنے لگ جاتی ہیں، گر جاتا ہوں، اور جناب مجھے جنگل کے درندوں کا خوف ہے، اور مجھے گلیوں کے اندر حشرات الارض کا خوف ہے، میں اگر اجازت ہو تو گھر کے اندر نماز پڑھ لیا کروں، کوئی بچہ ہے نہیں جو مجھے پکڑ کے لے آوے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا اذان کی تمہیں آواز آتی ہے؟ اللہ کے نبی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر نماز معاف نہیں ہے۔ بھائیو ہم کیسے، جب نبینے کو حضور نے اجازت نہیں دی، ہم گھروں میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی مسجد میں آیا کریں، نماز کو ادارہ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ قیامت کے دن ہمارا سب سے پہلا سوال وہ ہماری نماز کا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبینا ہو گئے، ایک صحابی ایک بچہ آپ نے ساتھ رکھا تھا جو آپ کو پکڑتا تھا، مسجد لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اذان ہو گئی اور اذان کے ٹائم کو وہ بچہ نہ آیا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پریشان ہو گئے۔ نماز کا ٹائم سر پہ آنے لگا تو آپ نے وضو فرمایا، تیاری کی، جب دیکھا بچہ نہیں آ رہا تو آپ نے جلدی مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، کہا مولا ساری زندگی میں نے نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، آج یہ آنکھوں کا نبینا پن مجھے یا اللہ قیامت کے دن رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے، مہربانی فرما آنکھوں کی بینائی نماز کی خاطر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے شفا پہلے نصیب فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ آئے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جناب واپس گئے تو پھر وہ آنکھیں چلی گئیں۔ ساری زندگی پھر آپ نے غلام کو چھٹی کر دی تھی، نماز کا ٹائم ہوتا آٹومیٹکلی نماز کے لیے جناب وہ آنکھیں آ جاتی تھیں، پھر نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا، آنکھیں چلی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا یہ نظام تھا کہ نماز کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑتے تھے۔ عورتیں کہیں گی کہ ہمارا خامن بڑا سخت تھا، اللہ قیامت کے دن حضرت آسیہ کو لے کر آئیں گے، اللہ پوچھیں گے تو بتا آسیہ، وہ کہے گی یا اللہ میرا خامن میرے ہاتھوں کے اندر لوہے کے کیل ٹونس دیتا تھا، اللہ پاک نے یہ میری آسیہ ہے، لوہے کے کیل لگنے کے باوجود اس نے نماز ایک منٹ کے لیے مجھے نہیں بھولی اور میرے نام اس کے زبان سے نہیں گیا تھا، اب تو بتا کہ فرعون زیادہ سخت تھا یا تیرا خامن؟ پھر بندیوں کی، اللہ کے بندیوں کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کے سامنے کرنا پڑے، میں ساری مستورات سے اور سارے بھائیوں سے 10 وسطہ گزارش کرتا ہوں
کہ نماز کے لیے خدا را آیا کریں، نماز با جماعت پڑھا کریں۔ اللہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے